اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جو 2 گھنٹے 28 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں وہابی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، ان کا اور ان کی بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان کا ناکام طور پہ دفاع کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے وہابی نجیب دوخانی صاحب کی اس ویڈیو کے جواب میں بندہ ناچیز کا حصہ اول پارٹ 1 ایک ویڈیو ہمارے اسی چینل کے اوپر موجود ہے، وہ سنی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لازمی طور پہ سماعت فرمائیں، جس میں آپ کو جو سننے کو ملے گا پارٹ 1 کے اندر حصہ اول میں مولوی اسماعیل دہلوی اور جو اسماعیل دہلوی کا پیر تھا رائے احمد بریلی، ان دونوں کی مختصراً سوانح حیات۔ دوسرے نمبر پہ مولوی اسماعیل دہلوی اور اسماعیل دہلوی کا جو پیر تھا رائے احمد بریلی، ان دونوں کی انگریز نوازی۔ یہ دونوں انگریز کے پکے ایجنٹ تھے۔ رائے احمد بریلی چونکہ پڑھنا لکھنا جانتا نہیں تھا، انگریز نے اس کے ذمے جو مشن لگایا وہ یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے طاقتور لوگ ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، انہیں کمزور کر کے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے، ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انگریز کے آگے پھینک دیا جائے، اور رائے احمد بریلی نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ جبکہ مولوی اسماعیل دہلوی یہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا اور مشہور خانوادہ سے تعلق رکھتا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پوتا تھا، تو انگریز کے ہتھے چڑھا۔ انگریز نے جو اس کے ذمے مشن جو کام لگایا وہ یہ تھا کہ تم کتابیں لکھو، اور وہ کتابیں اس انداز میں لکھو کہ توحید کا سہارا لے کر، توحید کی آڑ لے کر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرو، مسلمانوں پہ کفر اور شرک کے فتوے لگاؤ۔ یہی کام باقاعدہ اس نے تقویۃ الایمان کے اندر کیا، نام توحید کا استعمال کیا، توحید کا نام استعمال کر کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، یعنی انبیاء علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی شان اور رب تعالیٰ کی شان کا تقابل کر کے، اور پھر صحابہ کرام اور امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتووں کی بوچھاڑ کی۔ اور اسماعیل دہلوی جب واز کہتا، تقریر کیا کرتا، تو اس تقریر کے اندر امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتا۔ یوں مولوی اسماعیل دہلوی نے انگریز کے مشن کو، منصوبے کو پورا کیا۔ یہ آپ کو حصہ اول پارٹ 1 میں سننے کو ملے گا۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے کس طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جو صاحبزادگان تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد الغنی صاحب، ان حضرات کے مسلک کے خلاف کس طرح کام کیا، کیسے مولوی اسماعیل دہلوی نے ان حضرات کے مسلک سے انحراف کیا، یہ بھی آپ کو حصہ اول میں سننے کو ملے گا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ جو چوتھا پہلو ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی حیات کا، جو آپ کو حصہ اول پارٹ 1 میں سننے کو ملے گا، وہ یہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خانوادہ ہے، جو ان کے صاحبزادگان تھے، جو ان کے شاگردہ حضرات ہیں، انہوں نے کس طرح مولوی اسماعیل دہلوی اور اسماعیل دہلوی کی جو بدنام زمانہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کا رد کیا۔ چونکہ نجیب دوخانی صاحب نے یہ بھی بھڑک ماری تھی کہ جی تقویۃ الایمان سے مشرک جلتے ہیں، جن کے دلوں میں شرک کا مرض ہے وہ جلتے ہیں، وہ خلاف ہو گئے تقویۃ الایمان کے۔ بندہ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیان کیا ہے
کہ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ان حضرات کے جو شاگرد حضرات ہیں انہوں نے کس طرح اسماعیل دہلوی کا رد کیا اور تقویت الایمان کا رد کیا، یہ بھی آپ کو حصہ اول میں سننے کو ملے گا۔ نمبر 5، تقویت الایمان نامی کتاب سے وہابی دیوخانی فرقہ نے کس طرح بغاوت کی۔ وہابی دیوخانی فرقہ جس کا دفاع نجیب دیوخانی صاحب کر رہے ہیں، یہ جو تقویت الایمان نامی کتاب ہے، کیسے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے اس کتاب سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کتاب کو ماننے سے انکار کیا اور اس کتاب سے خوش نہیں ہے، یہ بھی آپ کو حصہ اول میں سننے کو ملے گا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح حصہ اول کے اندر یہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ یہ کتاب انگریز نے کیوں لکھوائی، یہ بھی آپ کو حصہ اول میں سننے کو ملے گا حوالہ جات کی روشنی میں۔ تو یہ جو حصہ دوم ہے ہمارا، پارٹ 2 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تقویت الایمان نامی کتاب میں مولوی اسماعیل دہلوی نے کس طرح امت مسلمہ پہ مظالم ڈھائے، کفر و شرک کے فتووں کی بچھاڑ کی۔ نجیب دیوخانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کس جگہ پہ کافر کا، کس جگہ پہ مشرک کا، امت مسلمہ کے جو معمولات تھے، اکابرین کے معمولات تھے، مولوی اسماعیل دہلوی نے انہیں تقویت الایمان نامی کتاب میں کفریہ شرکیہ قرار دیا۔ میرا دل تو بہت کر رہا ہے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے معمولات، ان کے اقوال کو بیان کر کے تقویت الایمان نامی کتاب کے جو فتاوی جات ہیں ان کی کسوٹی پہ رکھوں اور پھر یہ بتلاؤں کہ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے جو معمولات ہیں وہ کس طرح تقویت الایمان کے جو فتاوی جات ہیں ان کی زد میں آ کر کفریہ شرکیہ قرار پاتے ہیں، اور ان کا ارتکاب کر کے پھر یہ ہستیاں، یہ مقدس نفوس کیسے کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔ لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر چند مثالیں میں وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے پیش کرتا ہوں۔ یعنی ایک طرف تقویت الایمان کے جو فتاوی جات ہیں وہ، دوسری طرف خود وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کے معمولات، ان کے عقائد، ان کے نظریات، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہابی دیوخانی فرقہ کے جو معمولات ہیں، ان کے عقائد و نظریات ہیں، وہ تقویت الایمان نامی کتاب کے فتاوی جات کی زد میں آ کر کفریہ شرکیہ قرار پاتے ہیں۔ تو جو مولوی اسماعیل دہلوی کو ماننے والے ہیں، جو اس کا دفاع کرنے والے ہیں، جن کو بہت زیادہ کیڑا تنگ کرتا ہے اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان نامی کتاب کا دفاع کرنے کے لیے، جب وہ تقویت الایمان نامی کتاب کے فتاوی جات سے محفوظ نہیں ہے، وہ نہیں بچ سکتے، وہ کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ امت مسلمہ کہاں محفوظ رہے گی، وہ کیسے بچے گی مولوی اسماعیل دہلوی کے مظالم سے۔ یہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگا۔ سامعین و ناظرین، مثال نمبر 1 آپ سماعت فرمائیں۔ یہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے۔ تقویت الایمان نامی کتاب کا یہ پہلا باب ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر یہ تذکرۃ الرشید نامی کتاب ہے۔ وہابی رشیدی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ تھے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، یہ ان کی سوانح حیات پہ سب سے معتبر مستند کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اور لکھنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی عاشق علی میرٹھی، یہ رشید گنگوہی صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ ان دونوں کے پہلے صفحے کو اگر لے لیں تو تقویت الایمان کے پہلے صفحے پہ جو پہلا فتویٰ ہے مولوی اسماعیل دہلوی کا، اس کی زد میں آ کر
رشید گنگوہی کے جو باپ دادا ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، وہ مشرک قرار پاتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے مظالم امت مسلمہ پہ مولوی اسماعیل دہلوی نے ڈھائے۔ یہ تقویت الایمان کا دفاع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انگریز بڑی دور کی سوچتا ہے، اس نے جو مسلمانوں کو لڑایا، سر پھٹول پیدا کی مسلمانوں میں، مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا کیا ظلم کیے، ذرا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ یہ میرے پاس یہ تقویت الایمان ہے، اور تقویت الایمان کا پہلا باب ہے۔ یہاں پر مولوی اسماعیل دہلوی ایک فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کیا ہے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سالار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین، اور ان کے جینے کے لیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے۔ یہ لکھتے لکھتے آگے کہتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ یعنی مولوی اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھے، علی بخش رکھے، حسین بخش رکھے، کوئی پیر بخش رکھے، یا مدار بخش، سالار بخش، غلام محی الدین، غلام معین الدین، تو یہ نام رکھنا، وہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ آیت لے کر کہتا ہے یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ یعنی یہاں پر مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ نام رکھنا شرک بتلایا ہے۔ کوئی اگر اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھے گا، علی بخش رکھے گا، فرید بخش رکھے گا، حسین بخش، پیر بخش رکھے گا، غلام محی الدین رکھے گا، غلام معین الدین رکھے گا، وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کا پہلے باب میں فتویٰ ہے۔ یہ ایک جانب فتویٰ ہو گیا۔ دوسری جانب یہ تذکرۃ الرشید، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ابتدا میں، صفحہ نمبر 13 ہے، اور ولادت کا باب ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی کی ولادت کا باب۔ یہاں پر مولوی عاشق علی میرٹھی بیان کرتے ہیں کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے جو اپنا شجرہ نسب بیان کیا، کہتے ہیں کہ حضرت نے خود بیان فرمایا تھا، اس طرح ہے، مولانا رشید احمد بن مولانا ہدایت احمد صاحب بن قاضی پیر بخش، قاضی پیر بخش، یاد رکھیں اسی پیر بخش کو تقویت الایمان میں نام رکھنا مولوی اسماعیل دہلوی شرک قرار دے چکا ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں قاضی غلام حسن، غلام حسن نام رکھنا یہ تقویت الایمان نامی کتاب کے فتویٰ کے مطابق شرک ہے۔ مزید لکھا، غلام حسن بن قاضی غلام علی، یہ چند نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں۔ غلام حسن، غلام علی، پیر بخش، فرید بخش، یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے اسماء ہیں، ان کے نام ہیں، اور یہ نام رکھنا مولوی اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق شرک ہے۔ تو اب ان ناموں کو سامنے رکھیں، مولوی رشید احمد گنگوہی کے جو آباء و اجداد ہیں، تقویت الایمان کی کسوٹی پہ رکھیں، تقویت الایمان کے فتاوی جات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ شرکیہ نام ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ نام رکھے انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ تقویت الایمان نامی کتاب کے فتاوی جات کو مانتے ہیں، اس کی حقانیت، اس کی صداقت پہ اگر دیوخانی فرقہ کے لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو پھر مولوی رشید احمد گنگوہی کے جو آباء و اجداد ہیں انہیں مشرک ماننا پڑے گا۔ جب رشید احمد گنگوہی کے آباء و اجداد مشرک قرار پاتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں تقویت الایمان نامی کتاب کے فتاوی جات کی روشنی میں، تو رشید احمد گنگوہی کیا بنے گا؟ جو ان کے نکاح ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیں رشید احمد گنگوہی کو سب سے زیادہ کیڑا تنگ کرتا تھا تقویت الایمان نامی کتاب کے دفاع کا۔ یہ تو اپنے آباء و اجداد سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے آباء و اجداد کافر مشرک قرار پاتے ہیں،
سینکڑوں نام ملتے ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے، غلام محمد، غلام رسول، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، اس طرح کے سینکڑوں نام پیش کیے جا سکتے ہیں جو مولوی اسماعیل دہلوی کے اس تقویت الایمان کے فتویٰ کے مطابق شرکیہ نام ہے، وہ تمام کے تمام مشرک قرار نہیں پائیں گے۔ یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی جو تقویت الایمان نامی کتاب، اس کا ظلم۔ پہلا باب ہے تقویت الایمان کا، پہلے باب کے پہلے فتوے نے اتنا ظلم کیا کہ اس طرح کے جو یہ اسماء ہے، یہ کفریہ شرکیہ بتلا دیے، تو پیچھے وہابی دیوخانی فرقہ کے پاس بچتا کیا ہے؟ جب ان کے آباء و اجداد مشرک ہیں، کافر ہیں، تو پھر ان کے پاس کیا بچا؟ سامعین و ناظرین، جس طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے آباء و اجداد اس فتویٰ کی بھیڑ چڑھ کر کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ امت مسلمہ کس طرح محفوظ رہے گی۔ یہ پہلی مثال میں نے پیش کی ہے تقویت الایمان اور تذکرۃ الرشید سے۔ سامعین و ناظرین، دوسری مثال، ایک طرف تقویت الایمان، دوسری طرف مہند، جو ان کے عقائد و نظریات کی سب سے معتبر مستند کتاب مانی جاتی ہے، جس کو یہ اپنے اکابرین کی متفقہ تاریخی دستاویز قرار دیتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ ہمارے عقائد و نظریات ہیں، ہمارے عقیدے یہ بیان کیے گئے۔ ایک طرف مہند کو رکھیں، دوسری طرف تقویت الایمان کو رکھیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے پاس یا مہند بچتی ہے یا تقویت الایمان بچتی ہے۔ تقویت الایمان پہ اگر ایمان رکھتے ہیں تو مہند ان کے ہاتھ سے جاتی ہے، مہند کو مانتے ہیں تو تقویت الایمان کو چھوڑنا پڑے گا۔ عوام سے منافقت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ مہند کے اندر ہمارے عقائد ہیں، سنیوں والے عقائد۔ او بھائی، اگر مہند کو مانتے ہو تو تقویت الایمان کو چھوڑ دیں، کیوں منافقت کرتے ہیں آپ، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ یہ میرے پاس یہی تقویت الایمان ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں، تیسری بات یہ کہ بعض کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ بعض کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی تعظیم کے لیے خاص کیے ہیں۔ مثالیں دے رہا ہے اسماعیل دہلوی کہ جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس پر غلاف ڈالنا اور اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی۔ یہ اسماعیل دہلوی اب لکھ رہا ہے، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر، نجیب دیوخانی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا، کسی رسول کا نام نہیں لیا، نبی کا نام نہیں لیا، مطلقاً بات کی ہے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت پری کو یا کسی کی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو۔ یہ جملے بھی قابل توجہ ہیں، کسی کی سچی قبر کو یا کسی کی جھوٹی قبر کو۔ یہ لکھنے کے بعد آگے کہتا ہے اسی قسم کی باتیں کرے سو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ کام جتنے میں نے پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں، وہ کون سے؟ کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، غلاف ڈالنا، یا اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی، التجا کرنی، دین و دنیا کی مرادیں مانگنی، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر، بھوت پری یا کسی کی سچی قبر یا جھوٹی قبر کو کرے تو اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اس سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ تقویت الایمان نامی کتاب کا فتویٰ ہے۔ یہ میرے پاس مہند ہے، جس کو لے کر یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے، ہمارا عقیدہ مہند میں یہ بیان کیا گیا۔ حالانکہ یہ منافقت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ مہند والا نہیں ہے بلکہ تقویت الایمان والا ہے۔ تقویت الایمان کے اندر جو عقائد و نظریات انہوں نے بیان کیے، ان کے وہ عقیدے ہیں، مہند والے عقیدے نہیں ہیں۔ یہ عوام کو گمراہ کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ مہند کے اندر کیا عقیدہ ہے؟ تقویت الایمان میں تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یا اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہ شرک ہے، اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اسماعیل دہلوی کہتا ہے۔ مہند کے اندر کیا کہتے ہیں؟
لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، گمراہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اولا یہی ہے کہ زیارت کے وقت چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ پاک ہے اس کی زیارت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے خلیل امبیٹوی لکھتا ہے کہ یہی اولا ہے کہ زیارت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے نزدیک معتبر ہے، اور اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عمل ہے، اور یہی حکم دعا مانگنے کا ہے۔ یہی حکم دعا مانگنے کا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ پاک کی زیارت کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور پھر جب دعا مانگے تو تب بھی چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ یہی ہمارا اور ہمارے اکابر کا عمل ہے، اور یہی معتبر ہے۔ یہ مہند کے اندر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات لکھ رہے ہیں، جبکہ اس بات کو تقویت الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی شرک قرار دے چکا ہے۔ تو اب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے پاس، ان کی عوام کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ منافقت چھوڑیں، اور جو ان کے عقائد و نظریات ہیں تقویت الایمان والے، جس کا یہ دفاع کرتے نجیب دیوخانی صاحب یا وہ مولوی حضرات کے جن کو تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی کے دفاع کے لیے کیڑا تنگ کرتا ہے، وہ مہند کو چھوڑیں، منافقت ختم کریں، مہند کو چھوڑیں وہ۔ اور دوسرا راستہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے پاس یہ ہے کہ اگر یہ مہند پہ عمل کرتے ہیں، مہند کو مانتے ہیں، تو جو کیڑا ان کو تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی کے دفاع کا تنگ کرتا ہے، اس کیڑے کو یہ ماریں۔ کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں نجیب دیوخانی صاحب؟ یہ ہے تقویت الایمان نامی کتاب کا ظلم، کہ جب ان کے اپنے عقائد و نظریات جو مہند کے اندر بیان کیے گئے، جس کو یہ اپنے عقائد کی مصدقہ معتبر مستند کتاب قرار دیتے ہیں، وہ تقویت الایمان نامی کتاب کے فتاوی جات کی بھیڑ چڑھتے ہیں، تو ان کے پاس بچتا کیا ہے پیچھے؟ یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ تیسری مثال، سامعین و ناظرین، یہ تیسری مثال آپ سماعت فرمائیں۔ یہی تقویت الایمان نامی کتاب، باب اس کا اول ہے، یہ کہتا ہے کہ جو کوئی کسی پیر پیغمبر بھوت کو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، یا دور سے قصد کر کے جاوے، یا وہاں روشنی کرے، ان کی قبر پر شامیانہ کھڑا کرے، جنگل کا ادب کرے، ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام کام کرنے والا مشرک ہے۔ تقویت الایمان پہلا باب، یہ اسماعیل دہلوی کا فتویٰ ہے، یعنی کسی کے خانقاہ کا ادب کرنا، وہاں کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں کے آستانے کا ادب کرنا، یہ اسماعیل دہلوی کے نزدیک شرک ہے۔ ذرا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس فتوے کی زد میں کون آتا ہے۔ یہ چند حوالہ جات میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ارواح ثلاثہ، مولوی اشرف علی تھانوی، جس کا انکار نجیب دیوخانی صاحب کر رہے تھے، یہاں پر رشید احمد گنگوہی جو رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ تھا، اس کا ایک واقعہ بیان کیا۔ یہاں لکھا ہے کہ خانقاہ میں بول و براز نہ کرتا تھا کہ شیخ کی جگہ ہے، بلکہ بہر جنگل جاتا تھا، حتیٰ کہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ مولوی رشید احمد گنگوہی جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا تھا تو وہاں پر بول و براز نہ کرتا تھا، پیشاب پخانہ وغیرہ نہیں کیا کرتا تھا، کہ یہ شیخ کی جگہ ہے، یہ ادب کرتا تھا اس کا، بلکہ بہر جنگل جاتا تھا تاکہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہاں پر یہ لیٹتا بھی نہیں تھا، جوتے بھی نہیں پہنتا تھا، ہمت ہی نہیں تھی جوتے پہننے کی۔ کیوں؟ یہ شیخ کا آستانہ ہے۔ اب یہ رشید گنگوہی کا عمل ہم اگر اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان نامی کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو شرکیہ قرار پاتا ہے۔ اسماعیل دہلوی تو یہ کہتا ہے کہ ان کی قبر پر شامیانہ کھڑا کرے، یا جنگل وغیرہ ہیں، یا خانقاہ کا ادب و احترام کرے، تو ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔
تو خانقاہ کا ادب کر کے رشید گنگوہی اسماعیل دہلوی کے اس فتویٰ کے مطابق تقویۃ الایمان نامی کتاب کے مطابق مشرک قرار پاتا ہے۔ یہ ہے تقویۃ الایمان کا ظلم، کہ جو دفاع کرنے والے ہیں تقویۃ الایمان نامی کتاب کا وہ محفوظ نہیں ہے تقویۃ الایمان کے مظالم سے، تو امت مسلمہ کیسے بچے گی؟ سامعین و ناظرین، یہی مولوی اسماعیل دہلوی کا فتویٰ سامنے رکھیں، ایک عبارت، ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسے شرکیہ ثابت ہوتا ہے۔ اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی پیر پیغمبر بھوت کو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو یا دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے، ان کی قبر پر شامیانہ کھڑا کرے، وہاں جنگل کا ادب و احترام کرے، اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ عبارت سامنے رکھیں، ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں۔ یہ خطبات طیب ہیں، یہاں پر مولوی قاسم نانوتوی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ وہابی دوخانی فرقہ کی متعدد کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کلیر شریف جاتے تھے حضرت صابر کے مزار کی زیارت کرنے کے واسطے۔ تو آگے لکھا، جب سامنے کلیر ہوتا تو جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتے اور ننگے پیروں جاتے۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جب وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے عوام کو گمراہ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے اکابرین بڑے مؤدب تھے، بڑا ادب کرتے تھے، تو یہ واقعات بیان کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ مزید آگے لکھا کہ جب روزہ نظر آتا تھا تو جوتا پہن کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، ننگے پیروں جاتے تھے چونکہ ادب غالب تھا۔ اب یہی عمل قاسم نانوتوی کا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہی قاری طیب صاحب خطبات طیب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے حج کیا تو بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے۔ یاد رکھیں، یہ صرف اس کتاب کے اندر حوالہ نہیں ہے، متعدد کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوئی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں کا ایک مجمع تھا۔ مدینہ طیبہ حرم شریف کے مینار سامنے نظر پڑے تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ایک دم اونٹ سے اچھل کر زمین پر گر پڑے، جوتے اتار کر رکھے اونٹ کے کجاوے میں اور ننگے پیر چلنا شروع کیا۔ جوتے اتار کر اونٹ کے کجاوے میں رکھ لیے، وہاں سے اچھل پڑے، زمین پر گرے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونٹوں سے اتر کر پیدل چلنا شروع کیا۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا، یہ احمق کیوں نیچے اتر کر چلنے لگے؟ یہ اب دو واقعے جو قاری طیب نے بیان کیے اور وہابی دوخانی فرقہ کی متعدد کتب کے اندر موجود ہیں قاسم نانوتوی کے، تو نانوتوی صاحب کے اس ادب کو اگر ہم سامنے رکھیں تقویۃ الایمان کے فتویٰ کے، تو یہ شرکیہ قرار پاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا ادب کرنا یہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق شرک ہے۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہابی دوخانی فرقہ کے بانیوں میں سے ہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی ہے وہ نانوتوی صاحب نے رکھی ہے، یہ اس کو بانی قرار دیتے ہیں۔ تو جب ان کا جو بانی ہے وہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق مشرک ثابت ہوتا ہے، تو ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ یہ تقویۃ الایمان نامی کتاب کا ظلم ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے کس طرح انگریز کے کہنے پہ تقویۃ الایمان نامی کتاب میں مظالم ڈھائے۔ یہ چار مثالیں میں نے پیش کی ہیں کہ وہابی دوخانی فرقہ کے جو بڑے بڑے مولوی حضرات ہیں وہ تقویۃ الایمان کے جو فتاوی جات ہیں ان کی زد میں آ کر کافر مشرک قرار پاتے ہیں۔ ایک حوالہ ذرا صحیح مسلم سے آپ سماعت فرما لیں، تقویۃ الایمان کے جو پہلے باب کی عبارت ہے کہ جس میں مولوی اسماعیل دہلوی نے مختلف نام گنوائے اور کہا کہ یہ نام رکھنا شرک ہے، جس میں عبد النبی بھی آتا ہے۔ کوئی بندہ اگر عبد النبی نام رکھتا ہے یا عبد الرسول نام رکھتا ہے، ظاہر ہے اس کا مفہوم اگر مراد لیں تو عبد النبی عبد الرسول یہ نام رکھنا اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق شرکیہ ہے۔ تو صحیح مسلم جلد 1 کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، قام عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کھڑا ہوا، یہ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الریاض الندرہ شریف کے حوالہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ برسر ممبر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ
اور خادم تھا، کیا یہ تمام کے تمام شاہ اسماعیل دہلوی کے اس فتویٰ کی زد میں آ کر کافر مشرک قرار نہیں پاتے؟ ان تمام باتوں سے شرک ثابت نہیں ہوتا؟ سامعین و ناظرین، اسی طرح وہابی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ قصد کر کے جانا دور کا یہ شرک ہے، اس سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ مہند کے اندر وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک کا وہ قصد کر کے جائے۔ تو آپ اگر مہند کے اس عقیدے کو سامنے رکھیں اور تقویۃ الایمان کے فتوے کو سامنے رکھیں تو ان کا یہ عقیدہ کفری شرکیہ قرار پاتا ہے۔ اور پھر اوپر سے مہند کے اندر منافقت کرتے ہوئے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، ان حضرات کے شاگردوں میں اسماعیل دہلوی کا انہوں نے رد کیا ہے۔ اب یہ کیسی منافقت ہے کہ حرمین شریفین میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور مفتی صدر الدین صاحب کو اپنے اکابرین میں شمار کر کے ان کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، مہند کے اندر حوالہ پیش کیا گیا وہابیہ کے رد میں، اور ادھر اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہیں، تقویۃ الایمان کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے وہابی دوخانی فرقہ کی کہ جو مہند کے اندر انہوں نے اپنے متفقہ عقائد بیان کیے، ان کے وہ عقائد تقویۃ الایمان کے فتاوی جات کی بھیڑ چڑھتے ہیں۔ جب ان کے متفقہ عقائد نہیں بچتے تو امت مسلمہ کہاں بچے گی؟ علماء اہل سنہ و جماعت وہ کیسے بچیں گے؟ اکابرین امت کیسے بچیں گے؟ معمولات اہل سنہ و جماعت کو یہ کیسے کفریہ شرکیہ قرار نہیں دیں گے جب یہ خود محفوظ نہیں ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کیسے بچیں گے؟ یہ تقویۃ الایمان کے مظالم میں امت مسلمہ پہ نجیب دوخانی صاحب بڑی بے حیائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب کہاں پر لکھا ہے شرک خفی کو شرک جلی؟ او کاکا، وہ 14 سے چودھری نجیب دوخانی صاحب، یہ اپنے بابے اسماعیل دہلوی سے آپ پوچھیں، جلالی صاحب اس چیز کے پابند نہیں ہیں، ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ کہاں پر شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا۔ اگر تمہاری کھوپڑی کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہوتی تو تقویۃ الایمان کو ذرا توجہ سے پڑھتے۔ اگرچہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس جگہ تقویۃ الایمان میں شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا، لیکن تیرا منہ بند کرنے کے لیے، تیرا منہ بند کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا تقویۃ الایمان کو توجہ سے پڑھ۔ دور کا قصد کرنا، منت ماننا، نظر و نیاز کرنا، لوگ اگرچہ اسے دکھاوے کے لیے بعض لوگ کرتے ہیں، دور کا قصد کرنا، منت ماننا، نظر و نیاز کرنا، ان تمام باتوں کو مولوی اسماعیل دہلوی نے شرک لکھا، اور جو اس کا ارتکاب کرنے والے ہیں انہیں ابو جہل سے تشبیہ دی کہ وہ ابو جہل جیسے مشرک ہیں۔ کیا یہ شرک خفی ہے؟ ظالم انسان، تیری عقل کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ذرا تقویۃ الایمان کو دوبارہ پڑھ۔ یہ تقویۃ الایمان نامی کتاب کا ظلم ہے۔ اور پھر اوپر سے نجیب دوخانی صاحب کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، مجدد پاک نے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فلاں بزرگ نے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ بھئی انہوں نے یہ آیت لکھ کر کسی کو کافر قرار نہیں دیا، کسی کو مشرک قرار نہیں دیا، بلکہ رسومات کا رد کیا ہے۔ رسومات کا رد کرنا اور ہے، کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو مشرک بنا دینا یہ اور ہے۔ اور پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں ریا کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ یخشا، خوف ہے اس پر۔ سمجھ نہیں آتی اس جاہل کو مفتی کس نے بنایا ہے؟ ایک ہے اندیشہ، خوف، ایک ہے کسی کو بنا دینا۔ کیا تمہیں خوف میں اور کسی کو کافر مشرک بنا دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اندیشہ کرنا اور کسی کو کافر مشرک قرار دے دینا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟
کسی کو کافر قرار دینے میں، کسی کو مشرک قرار دینے میں، کسی کو ابو جہل بنا دینے میں، اور کسی پہ اندیشہ کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو کسی سے پوچھ لیں، مفتی صاحب، او امام المناظرین صاحب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ پیش کیا، اس میں اندیشہ کے الفاظ ہیں، خوف ہے اس پر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار نہیں دیا، کسی کو مشرک بنایا نہیں، خدشے کا اظہار کیا، جبکہ تقویت الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے کافر مشرک بنایا۔ یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو سارا رولا ہے، یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ ظلم کیا انگریز کے کہنے پہ۔ جو معمولات کفریہ شرکیہ نہیں تھے، اسماعیل دہلوی نے انہیں کفریہ شرکیہ قرار دیا۔ اب دور سے قصد کر کے جانا، کیا وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات روزہ پاک کا قصد کر کے نہیں جاتے؟ محنت کے اندر یہ عقیدہ ابھی میں نے بیان کیا، کیا یہ شرک ہوگا؟ اسماعیل دہلوی نے اس چیز کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ ہے اصل جھگڑا، لہٰذا عوام کو گمراہ نہ کریں۔ سامعین و ناظرین، یہ ہے تقویت الایمان کا ظلم جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور نجیب دوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے تھے، اس میں رسومات کا ذکر ہے، ان بزرگوں نے رسومات کا رد کیا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جبکہ اسماعیل دہلوی نے یہ آیت لے کر مسلمانوں کو کافر مشرک بنایا ہے، انہیں ابو جہل جیسا قرار دیا۔ جو معمولات شرک جلی نہیں ہے، اس آیت کو لے کر اسماعیل دہلوی نے انہیں شرک جلی قرار دیا۔ یہ ہے اسماعیل دہلوی کا ظلم جو انگریز کے کہنے پہ مولوی اسماعیل دہلوی نے امت مسلمہ پہ ڈھایا ہے۔ سامعین و ناظرین، تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کے مظالم کو سماعت کر لینے کے بعد، یعنی تقویت الایمان کے اندر وہ فتاوی جات مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھے کہ جن کی زد میں آ کر خود وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی کا دفاع کرتے ہیں، اس کے ماننے والے چیلے چانٹے ہیں، وہ نہیں بچتے تو امت مسلمہ کیسے بچے گی؟ اکابرین امت کیسے بچیں گے؟ سنی علماء کیسے بچیں گے؟ معمولات اہل سنہ و جماعت کیسے بچیں گے؟ یہ چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا ایک الگ طور پہ ویڈیو اس بات کے اوپر ہو کہ ایک جانب تقویت الایمان کے فتاوی جات رکھے جائیں، دوسری جانب خود مولوی اسماعیل دہلوی کی جو دوسری کتابیں ہیں، صراط مستقیم، ابقات، ایداء الحق، ان کتب کی عبارات کو رکھا جائے۔ تو ان کتب کی جو عبارات ہیں وہ تقویت الایمان کے فتاوی جات کی زد میں آ کر کفریہ شرکیہ قرار پاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پہ ایک ویڈیو بناؤں۔ بہرحال تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی کے مظالم کو سماعت کر لینے کے بعد چند باتیں نجیب دوخانی صاحب نے ادھر ادھر سے کی ہیں متفرق طور پر، کہ جن کا نفس موضوع سے تعلق نہیں ہے، چونکہ اس نے ہوا میں تیر تو چھوڑ دیا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات یہ کی کہ تقویت الایمان کو پڑھ کر بہت سارے لوگ سدھر گئے، موحد بن گئے، توحیدی بن گئے، یہ مشرک ہیں، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے، اس لیے تقویت الایمان سے یہ جلتے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی سے جلتے ہیں۔ اور جناب پھر حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی پڑھتے ہیں، 2-3 ویڈیوز کے اندر نجیب دوخانی صاحب نے وہ شعر پڑھا ہے کہ سنیوں کا پیسہ عرس کے اوپر، محافل کے اوپر، قوالی کے اوپر لگتا ہے، اور دوسرے فرقے کے جو لوگ ہیں وہ کتب اور مدارس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، تو جناب اس پہ بڑی جو ہے لے دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ خود مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کام نہیں کر رہے۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے کہ کون زیادہ ہو رہا ہے، کون کم ہو رہا ہے، کس نے دین اسلام کی کتنی خدمت کی، اور کس نے امت مسلمہ کو فرقہ واریت، فتنہ فساد میں مبتلا کیا۔ جناب نجیب دوخانی صاحب چونکہ جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، انشاءاللہ العزیز جناب کی اس بات کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے جلالی صاحب زیدہ شرفو کو یہ تانا دیا کہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ توحید کا بانی انگریز ہے، کس لیے آپ عقیدہ توحید سیمینار کرتے ہیں؟ توحید کا لفظ آپ استعمال نہ کیا کریں، آپ یہ نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
کہتے ہیں کہ جی میں حوالہ دوں گا اس کے اوپر، حالانکہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اس پہ۔ جناب کی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جلالی صاحب یا دیگر علماء اہل سنہ و جماعت جو یہ کہتے ہیں کہ توحید کا بانی انگریز ہے، وہ کون سی توحید ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے بات کی ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن ہزاروی صاحب کی کتاب کا ایک حوالہ دیا صوفیاء کے متعلق، تو اس پہ بڑی لے دے کی اور کہا کہ جی یہ دیکھیں امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے، ان پہ ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی مختصراً بات کریں گے، اگرچہ بہت ساری ویڈیوز کے اندر اس بات کا میں جواب دے چکا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات کی ہے، مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا، اس پہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، پہلے نمبر پر نجیب دوخانی صاحب نے جو بات یہ کی کہ تقویۃ الایمان کو پڑھ کر بہت سارے لوگ سدھر گئے، موحد بن گئے، وہ توحیدی ہو گئے، مشرکین جلتے ہیں، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ سدھرے اور کتنے لوگ بگڑ گئے، کم کون ہے اور زیادہ کون ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی، صفحہ نمبر اس کتاب کا 64 ہے۔ یہاں پر مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق جن کا دفاع نجیب دوخانی صاحب کر رہے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے، اور ان کا جو فتنہ فساد تھا، شر تھا، اس کے متعلق ابوالکلام آزاد یہ کیا کہتا ہے۔ ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی، یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی۔ نجیب دوخانی صاحب یہ آپ کا بابا امام الہند مولوی ابوالکلام آزاد تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی، چند لوگوں کا یہ جتھا تھا، گروہ تھا، اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی، عبدالحی بڈانوی، یہ چند لوگ تھے، اور سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی۔ سواد اعظم، اگر آپ کا کان خراب ہے تو کان کی صفائی کروا لیں، اور یہ میری باتیں توجہ سے سنیں، اور آپ کی جو آنکھیں ہیں نا اتنی موٹی موٹی بھینگی بھینگی، ان کا بھی علاج کروائیں۔ یہ عبارت اپنی آنکھوں سے پڑھیں، صفحہ نمبر 64۔ یہ کہتا ہے کہ سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی۔ ایک طرف یہ چند لوگوں کا جتھا تھا، گروہ تھا، اسماعیل دہلوی، عبدالحی بڈانوی اور رائے احمد بریلی، دوسری جانب سواد اعظم خاندان شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد وارث تھے، علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ عظام، وہ تھے سواد اعظم، اور ادھر یہ چند لوگوں کا گروہ تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تقویۃ الایمان کو بڑے لوگوں نے پسند کیا، سدھر گئے، موحد بن گئے، یہ مشرک ہیں، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے۔ بے خاک سدھرے لوگ، سواد اعظم سے مذہبی مخالفت برپا تھی۔ صفحہ نمبر 64 کے اوپر مولوی ابوالکلام آزاد واضح طور پہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ حیات طیبہ کے حوالہ سے پہلے حصہ کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ ہم لوگ گنا کرتے تھے کہ فلاں ضلع کے اندر اتنے موحد ہیں، اتنے توحیدی ہیں، اتنے محمدی ہیں، چند گنتی کے لوگ تھے، تم کس منہ سے آج کہتے ہو کہ ہم کثرت کے ساتھ ہو گئے؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم لوگ زیادہ ہیں، یہ کم ہیں؟ مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ ہم لوگ گنا کرتے تھے کہ اتنے لوگ موحد ہیں، اتنے محمدی ہیں، جبکہ مولوی ابوالکلام آزاد اسی کتاب میں کہتا ہے کہ جو ان کے بڑے بزرگ تھے انہوں نے اسحاقیہ اور اسماعیلیہ نام رکھا ہوا تھا۔ وہ سنی نہیں تھے بلکہ اسحاقیہ ایک فرقہ تھا اور ایک اسماعیلیہ تھا، اور جو اسماعیلیہ تھا نا نجیب دوخانی صاحب، وہ اسماعیل دہلوی کے وجہ سے تھا۔
وہ اسماعیل دہلوی کے نام کی وجہ سے مولوی ابوالکلام آزاد کے جو بڑے بزرگ تھے وہ ان کو اور ان کی جماعت کو اسماعیلیہ کہا کرتے تھے۔ جی ذرا ریکارڈ درست کریں، اپنی معلومات درست کریں، امام المناظرین بعد میں بننا۔ یہ دو حوالے ہو گئے حیات طیبہ، وہ کہتے ہیں ہم گنتی کے لوگ تھے، لوگوں کو گنا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں اتنے محمدی ہیں، فلاں علاقے میں اتنے محمدی ہیں، اتنے توحیدی ہیں، اتنے موحد ہیں، کوئی بھی نام دے لیں آپ ان کو۔ دو حوالے۔ یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، افادات و ملفوظات مولوی عبید اللہ سندھی، صفحہ نمبر 281 کے اوپر یہ کیا کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ یہ جو آپ کا مولوی عبید اللہ سندھی ہے نا، یہ لکھتا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی جو یہ جماعت تھی، رائے احمد بریلی کی جو یہ جماعت تھی، یہ چند لوگوں کا ایک جتھا تھا، گروہ تھا، گروپ تھا، بجائے اس بات کے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی، فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ ابوالکلام آزاد کی اس بات کو سامنے رکھیں، اس کو سامنے رکھیں تو واضح طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ امت کو تقسیم کس نے کیا۔ یہ ہیں انگریز کے مظالم، کہ کس طرح انگریز نے منصوبہ کے تحت مسلمانوں کو تقسیم کیا، مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے اسماعیل دہلوی کو استعمال کر کے۔ ابوالکلام آزاد کہتا ہے ایک جانب یہ چند لوگوں کا جتھا تھا، دوسری جانب سواد اعظم۔ ادھر یہ کہتا ہے عبید اللہ سندھی کہ وہ مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ یہ اسماعیل دہلوی کا ظلم ہے۔ مزید آگے لکھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس بر عظیم کے مسلمان، ذرا غور سے یہ عبارت سننا، یہ کہتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس بر عظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے، جو اوپر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کم نہیں سمجھتی۔ جی یہ بریلویوں کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس بر عظیم کے مسلمان کی جو غالب اکثریت ہے نا، وہ وہابی دیوخانی نہیں ہے، وہ اسماعیلی یا رشیدی فرقہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ علماء اہل سنہ و جماعت، علماء بریلی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 281 اور 282 کے اوپر افادات و ملفوظات مولوی عبید اللہ سندھی۔ یہ اب اعترافی بیان ہے، اقراری بیان ہے ان کا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ ایک جتھا ہے، گروپ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو سنی ہے وہ کثیر تعداد میں ہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تقویت الایمان کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گئے، فتنہ فساد کے شکار ہو گئے، وہ شر میں مبتلا ہو گئے، جبکہ جو تقویت الایمان کے مخالف تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنہ و جماعت تھے، وہ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ عظام تھے۔ یہ مولوی عبید اللہ سندھی، اسی کتاب کے اندر عبید اللہ سندھی کہتا ہے چونکہ یہ غیر مسلم سے نیا دیوبندی ہوا، دیوبندی فرقہ میں آیا، تو اسے جہاد کا شوق چڑھا۔ اس نے کہا کہ میں شاہ اسماعیل دہلوی کی جو جماعت ہے رائے احمد بریلی کی، اس جماعت میں جاؤں، ان کا کیا حال ہے، اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کروں۔ تو حیرانگی کی بات ہے، یہ کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو وہ جماعت اس حال میں تھی کہ ان کا جو خیال تھا نا، کھانے پینے کا اہتمام، ان کا بندوبست وہ انگریز کیا کرتے تھے۔ یہ تین حوالہ جات اس بات کے اوپر ہو گئے کہ خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ جو ہے یہ گروپ ہیں، یہ جتھے ہیں، یہ ٹولے ہیں، یہ کثیر تعداد میں نہیں ہے۔ کثیر تعداد میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنی عوام ہے جن کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ سندھی افادات و ملفوظات اس میں اقرار اعتراف کرتا ہے۔ چوتھا حوالہ وہ جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کرتا ہے نجیب دیوخانی کے، جی یہ عرس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، قوالی کے اوپر۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے عوام کو سمجھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت کوئی دینی کام نہیں کر رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنہ و جماعت کے مدارس بھی وہابی دوخانی فرقہ کے مدارس سے زیادہ ہیں، اور جتنا کام دین اسلام کا علماء اہل سنہ و جماعت نے کی ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، بلکہ وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں نے تو اسلام کی جڑوں کو کاٹا ہے، لوگوں کو فرقہ واریت میں مبتلا کیا، جس پہ ابھی میں نے حوالہ جات پیش کیے، ابوالکلام آزاد اور مولوی عبید اللہ سندھی، یہ 2 حوالہ جات میں نے پیش کیے، خود اس میں تسلیم کرتے ہیں یہ فرقہ پرستانہ تحریک تھی۔ ایک طرف سواد اعظم ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، دوسری طرف یہ چند لوگوں کا ایک جتھا تھا۔ یہ میرے پاس ملفوظات امام اہل سنت مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، نجیب دوخانی کی تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اس کو محلے میں کوئی جانتے ہی نہیں ہے، یہ اس کا بڑا بابا ہے۔ صفحہ نمبر 137 ہے، یہاں پر سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہتا ہے کہ آج بھی وہ جس قدر نشر و اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، وہابی دوخانی فرقہ کے علاوہ جو لوگ ہیں یعنی سنی حضرات، ان کے متعلق انہیں باطل کہہ کر سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی وہ جس قدر نشر و اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے مقابلہ میں حق والوں کی تبلیغ اور نشر و اشاعت صفر ہے۔ یہ وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کو حق پر کہہ کر ان کے متعلق اعتراف کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا کہیں گے؟ ملفوظات امام اہل سنت مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ تیرا بابا ہے، اور خود ہی تسلیم کر رہا ہے کہ دوسرے فرقہ کے لوگوں کے مقابلہ میں ہمارا جو نشر و اشاعت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، وہ صفر ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر پڑھ کے 2 گز کی لمبی زبان نکال کے ناچ کے تبصرے تو کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی لب کشی کریں۔ یہ ملفوظات مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، یہ 4 حوالہ جات میں نے اس بات پہ پیش کیے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہابی نجیب دوخانی صاحب جو یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں، ہم کثیر تعداد میں ہیں، یہ کم ہو رہے ہیں، تقویۃ الایمان کو پڑھ کے لوگ سدھر رہے ہیں، موحد بن رہے ہیں، توحیدی بن رہے ہیں، محمدی بن رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ لوگ فتنہ فساد میں مبتلا ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کا رد کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے جتنے شاگرد حضرات تھے انہوں نے اس کا رد کیا۔ اسماعیل دہلوی اور اس کی جو تقویۃ الایمان نامی کتاب ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا، ان کا ناطقہ بند کیا۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی پہلی بات کا جواب۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے جلالی صاحب کو تانا دیا کہ تم لفظ توحید کو استعمال نہ کیا کرو، عقیدہ توحید سیمینار کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ تم یہ کہتے ہو کہ توحید کا بانی انگریز ہے، لہٰذا تم انگریز کو اس کا بانی قرار دیتے ہو، لہٰذا لفظ توحید استعمال نہ کیا کرو، عقیدہ توحید سیمینار تم کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اس طرح کی نجیب دوخانی صاحب نے باتیں کی۔ یاد رکھیں، سنی علماء جس توحید کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا بانی انگریز ہے، وہ توحید وہ ہے جو اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں بیان کی۔ توحید کی آڑ میں توحید کا سہارا لے کر انگریز نے گستاخیاں لکھویں تقویۃ الایمان نامی کتاب میں، ہم اس توحید کے متعلق کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سیف ویسیہ مولوی اللہ یار خان، صفحہ نمبر اس کا 14 ہے۔ یہاں پر ایک توحید کی قسم بیان کرتے ہوئے مولوی اللہ یار خان یہ کہتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کے نزدیک توحید کیا ہے، یہ کس کو توحید کہتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ مولوی اللہ یار خان صاحب کہتے ہیں کہ لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ۔ پھر سنیں آپ عبارت، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ، آپ بس توحیدی ہیں۔ صفحہ نمبر 14 کے اوپر، یعنی جس بندے کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، اور نہ رسول سے ہے، وہ توحیدی ہے۔ ہم اس توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا موجد، اس کا بانی انگریز ہے، کہ جس توحید کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، اور نہ اسلام سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ رسول سے ہے، اس توحید کا بانی انگریز ہے۔ وہ توحید انگریز نے بیان کروائی وہابیوں سے،
صفحہ نمبر 14۔ اسی طرح یہی مولوی اللہ یار خان صاحب لکھتے ہیں، اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے۔ کیا بات ہے، ماننے پہ آ جائیں تو ابلیس کی توحید کو مان لیتے ہیں۔ ابلیسی توحید ایک قسم ان کے نزدیک توحید کی ابلیسی توحید بھی ہے۔ تو ہم جس توحید کو انگریز کی توحید کہتے ہیں، جو تقویت الایمان یا دیگر وہابی دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر انگریز نے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں سے بیان کروائی ہے، وہ یہی ابلیسی توحید ہے۔ اب ابلیس کے جو شتونگڑے ہیں، ابلیس کے چیلے چانٹے انگریز ہیں، وہ اپنے ایجنٹوں سے ابلیسی توحید بیان نہیں کروائیں گے تو اور کون سی وہ توحید بیان کروائیں گے؟ یہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر سیف اویسیہ مولوی اللہ یار خان یہاں پر بیان کرتا ہے۔ یہ دو قسمیں توحید کی آپ نے سماعت کر لی، ایک وہ توحید کہ جس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ رسول سے، نہ اسلام سے، اور دوسری توحید وہ ہے کہ جو ابلیس کی توحید ہے۔ لہٰذا آپ کس منہ سے حضرت قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفو کو تانا دے رہے ہیں؟ یہ تمہاری توحیدیں ہیں۔ ہماری توحید الحمدللہ جو قرآن میں ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، صحابہ کرام، تابعین، امت کے جو علماء ہیں، ان سے ہم تک پہنچی ہے، ہم اس توحید کو مانتے ہیں۔ ہم وہ توحید نہیں مانتے جو ابلیس نے انگریزوں کے ذریعہ سے وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں سے لکھوائی ہے۔ یہ دو باتوں کا جواب ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے مفتی صاحب کی کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں صوفیاء کا رد کی ہے۔ یاد رکھیں مولوی اشرف علی تھانوی نے ملفوظات میں جگہ جگہ صوفیاء کا رد کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہے تھے نجیب دوخانی صاحب، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب کے اندر 2 نمبر صوفیاء کا رد نہیں کیا۔ یہ میرے پاس رسالہ پڑا ہوا ہے، دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے، یہاں پر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں وہ گدی کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں جو ہے پیر صاحب کا جانشین بن جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں بنوں۔ کیا اس قسم کے لوگوں کا رد نہیں کرنا چاہیے؟ خود اپنے منہ سے یہ پڑھ رہا ہے کہ اس جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ چودھری شجاعت حسین ہیں۔ اب چودھری شجاعت حسین کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر، صوفی بنا کر، اب وہ صوفیوں کا سربراہ بنا دیا اور پھر اسے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ بھائی ہم سے زیادہ صوفیاء کو تم لوگ ماننے والے ہو، سینکڑوں کتب ہیں تمہاری اس موضوع کے اوپر، لہٰذا یہ فرار نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں کہ جی یہ صوفیاء کانفرنس امریکہ نے کروائی ہے، فلاں نے کروائی ہے، ڈالر دیے۔ بھائی وہ تم لوگوں کو ڈالر دیتا ہے۔ اچھا پھر نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات کی کہ ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں، جلالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تقی عثمانی سے مناظرہ کرنا ہے، تقی عثمانی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ ناروے سے بلاتے ہیں، فلاں ملک سے بلاتے ہیں۔ بھئی کیوں بلاتے ہیں؟ کون بلاتا ہے؟ تقی عثمانی کی گاڑیاں دیکھی ہیں، طارق جمیل کی گاڑی دیکھی ہے، منظور مینگل، طارق مسعود کی گاڑی آپ نے دیکھی ہے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے تم لوگ فقیر نہیں ہو، بات یہ ہے تمہارے بڑے اکابرین جو تھے انہوں نے انگریز نوازی کی حد کی، وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، وہ تو مر کھپ گئے۔ جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ آج اپنا انعام وصول کر رہی ہیں۔ حافظ احمد صاحب جو ننوتوی صاحب کے بیٹے تھے، یہ افادات و ملفوظات اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، وہ 250 روپیہ ماہانہ لیا کرتا تھا۔ یہ انعامات ہیں۔ مفتی تقی عثمانی جو ادھر ادھر جاتا ہے، گھومتا ہے، کون بلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اب نوازشیں انگریزوں کی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ لہٰذا آپ ہماری زبان نہ کھلوائیں، بہت کچھ ہم جانتے ہیں اور آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ مفتی صاحب کی بات کا جواب۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے یہ بات کی جلالی صاحب کو کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جی یہ تقویت الایمان کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر اس پہ یہ رولا ڈالا کہ جی جن لوگوں نے تقویت الایمان کا رد کیا ہے انہوں نے تقویت الایمان کو پڑھا ہوگا۔ جلالی صاحب نے تقویت الایمان کا رد کیا، اب یہ بھی پڑھ کے انہوں نے رد کیا ہے، فلاں عالم نے رد کیا، یہ بھی پڑھ کے کیا، لہٰذا یہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق یہ کیا بنے؟ اس طرح نجیب دوخانی صاحب نے
بہکی بہکی باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہابی نجیب دخانی صاحب کے جو حکیم ہیں، بیمار حکیم تھانوی صاحب، ان کے ملفوظات کے اندر، یہ میرے پاس ہیں، اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو ان پڑھ آدمی ہے اس کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا درست نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے؟ تھانوی صاحب کیا لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے روک نہیں رہے؟ اگر ان پڑھ آدمی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھے گا، اس کی تشریح نہیں پڑھے گا، تو وہ اور کیا کرے؟ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ آدمی، اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا۔ تو جو تم اپنے اس بابے کے اس ملفوظ کا جواب دو گے، وہ جواب ہماری طرف سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسرے عالم جس نے تقویۃ الایمان کے متعلق لکھا، وہ لے لینا۔ اگر تم یہاں پر یہ کہتے ہو کہ ان پڑھ آدمی قرآن پاک کا وہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کے صحیح مفہوم مطالب کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ جب ایک ان پڑھ آدمی تقویۃ الایمان کو اٹھا کر پڑھے گا، اس کے اندر وہ توحید پڑھے گا کہ جو ابلیسی توحید ہے، جس توحید کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ شریعت سے ہے، جو انگریز نے بیان کری ہے، کیا وہ مسلمان بنے گا یا انگریز کے ایجنٹ بنے گا؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے والا بنے گا یا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا بنے گا؟ وہ نبی علیہ السلام کو ذرا ناچیز سے کم تر سمجھے گا یا نہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کا مقام محلے کے گاؤں کے چودھری جیسا سمجھے گا یا نہیں؟ ان عبارتوں کی وجہ سے، ان گستاخانہ عقائد و نظریات کی وجہ سے علماء نے کہا کہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح نجیب دخانی صاحب نے ایک پھر حوالہ پیش کیا آخر میں، اور موصوف نے 20-25 منٹ اس پہ پھر ضائع کیے، اور بڑی لیدے کی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور کہا کہ جی یہ دیکھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مقام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مرتبہ کے ساتھ، کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے صدر کے ساتھ ملا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جناب نجیب دخانی صاحب نے جتنا زور ناچنے میں لگایا، اچھلنے میں لگایا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چینی کا ڈپو، چینی کا ڈپو، فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، یہ چینی کے ڈپو پہ آ گئے، فلاں ہو گیا، جتنا زور جناب نے چینی کے ڈپو پہ، ناچنے پہ، اچھلنے پہ، کودنے پہ لگایا، اگر اتنا زور، اتنا وقت وہ عبارت پڑھ کے سنا دیتے تو عوام خود بخود مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مطلب سمجھ جاتی۔ وہاں پر اللہ کی جو شان ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کا اختیار، وہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، ان کی شان بیان کی گئی ہے، ان کے اختیار کے متعلق بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ صرف مثال دی سمجھانے کے لیے، اگر یہ مثال دینا سمجھانے کے لیے جرم ہے تو مباحثہ شاہ جہاں پور کے اندر ننوتوی صاحب نے بہت ساری اس طرح کی مثالیں دی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو گورنر لکھا، آپ کے قاری طیب صاحب نے، جن کو تم حکیم کہتے ہو، اس نے اپنی کتب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو شیطان کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ تقویۃ الایمان جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اس کے اندر ذرا ناچیز سے کمتر کہا گیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہاں پر تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف مثال بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار، اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کو صدر کے ساتھ نہیں ملایا گیا۔ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہی تمہاری خیانت ہے کہ تم نے وہ عبارت نہیں پڑھی۔ اگر تو ناچے بغیر وہ عبارت پوری پڑھ کے سنا دیتا تو عوام خود بخود اس عبارت کے مطلب کو سمجھ جاتی کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں۔ اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نجیب دخانی کو کہ استانوں کا نام لیتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ جی گھوڑے شاہ، گدی شاہ۔ ایک جانب اس کے مولوی کتابیں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں اکابر ہمارے ہیں، سیال شریف، تونسا شریف، یا اس کے علاوہ
خواجہ حسن سواگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر بارو شریف، یہ آستانے ہمارے ہیں، شرق پور شریف، خود نجیب دخانی کہتے ہیں ہمارے آستانوں کا ذکر کرتے کرتے گھوڑے شاہ، گدی شاہ، فلانے شاہ، ڈھمکانے شاہ۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ جو تم یہ ڈھونک رچاتے ہو اللہ کے ولیوں کی محبت کا، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے ولیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اور انبیاء علیہ السلام کے بھی گستاخ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہو۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی جلالی صاحب آئے میرے ساتھ، فلاں مزار کے اوپر میں لے کے چلتا ہوں آپ کو، یہ شرک ختم کریں، فلاں شرک ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے۔ بھئی دیکھیں، مزارات یہ اوقاف کے تحت ہیں، جو بھی وہاں پر اس طرح کے افعال ہوتے ہیں ان کا اہل سنہ و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری کتب بھری پڑی ہیں اس باب میں، ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور روکتے ہیں عوام کو کہ یہ کام غیر شرعی، ان کا اسلام اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خود وہابی دخانی فرقہ کے یہ اصول ہے کہ جو عوام کا عمل ہوتا ہے وہ مسلک یا علماء کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا۔ چونکہ نجیب دخانی صاحب کو ابلیسی توحید کا بہت زیادہ درد ہے، تو اس لیے نجیب دخانی صاحب کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مزارات پہ جانے کی بجائے ذرا بادشاہی مسجد میں جائیں، وہ اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر جائیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ہے۔ کس طرح وہاں پر زنا عام ہے، لڑکے لڑکیاں سرعام وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر تمہاری زبان کو کیوں تالے لگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو امام ہے وہ دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں جائیں ذرا بادشاہی مسجد کے اندر، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنا درد ہے نا تمہیں دخانی فرقہ کے مدارس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا شیخ الحدیث عزیز الرحمان وہ ایک لڑکے کے ساتھ بد فعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہاں پر تو تمہاری زبان کو تالے لگ گئے۔ یہاں تمہیں توحید کا درد اٹھ رہا ہے۔ طارق مسعود مندر کے اندر گیا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجذوب کا واقعہ لے کر 2 گز کی لمبی زبان نکال کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہندو نواز ہونے کا الزام لگایا۔ طارق مسعود جو تیرا ممدوح ہے وہ ایک مندر میں گیا، وہ وہاں پر آم چوسنے کے لیے گیا، یہاں پر ایک لفظ بھی تیری زبان سے نہ نکلا۔ طارق جمیل گرو نانک کے مقبرے پہ گیا، یہ کیا کرنے گیا وہاں پر؟ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے اتنا دکھ ہے، تمہیں درد ہے، تمہارے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتے ہیں۔ طارق جمیل کے خلاف کب ویڈیو بنائیں گے؟ طارق مسعود کے خلاف آپ کب ویڈیو بنائیں گے؟ اس لیے تمہاری زبان کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ وہابی دخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمہاری منافقت ہے، یہ وہابی دخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اب یہ سب کام ٹھیک ہیں، یہ سب کام اب جائز ہیں۔ طارق مسعود، طارق جمیل یا کوئی وہابی دخانی فرقہ کے مولوی حضرات اگر کسی مندر کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ سب کام اب ٹھیک ہے، عین شریعت کے مطابق ہے۔ یہاں پر تمہاری 2 گز کی لمبی زبان اب منہ کے اندر وہ چھپ بھی گئی ہے اور اسے تالے بھی لگ چکے۔ نجیب دخانی صاحب، اگر تمہیں توحید کا اتنا زیادہ درد ہے، مروڑ اٹھتے ہیں، تو پھر تقویت الایمان کو سامنے رکھیں اور وہابی دخانی فرقہ کی جن کتب کے اندر یہ جو عبارتیں ہیں جو تقویت الایمان کے مطابق شرکیہ قرار پاتی ہیں انہیں نکالیں، انہیں چھوڑیں۔ آپ تقویت الایمان کا بھی دفاع کرتے ہیں اور دیگر عبارتوں کا بھی دفاع کرتے ہیں، آپ یہ منافقت ہے تمہاری۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جن کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے نجیب دخانی صاحب کی۔ اور نجیب دخانی صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میں شاہ اسماعیل دہلوی علماء اہل سنہ و جماعت کی نظر میں جو اس کا مقام مرتبہ ہے وہ بیان کروں گا۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ بنا انشاءاللہ العزیز تمہیں نانی کے پوتڑے نہ یاد کروا دیے تو پھر کہنا۔